میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے انس ادھر آؤ. حضرت انس ابن مالک آئے, پوچھا یا رسول اللہ حاضر ہوں. فرمایا کس حال میں تو نے صبح کی؟ حضرت انس کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے آقا کی تربیت کا نتیجہ تھا. آقا فاسرز کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اس حالت میں صبح کی کہ کسی مومن کے لیے میرے دل میں کینہ نہیں ہے, میرا دل پاک و صاف ہے. تو آقا فرماتے ہیں انس صبح اس حال میں کرنا کہ کسی کے لیے تیرے دل میں کینہ نہ ہو, یہ میری سنت ہے, میری سنت, اور جو میری سنت پر عمل کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ داخل کیا جائے گا. یہ بڑی پیاری روایت یاد آ گئی, اس کو سن لے اور ہمیشہ یاد رکھنا. میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے انس ادھر آؤ. حضرت انس ابن مالک آئے, پوچھا یا رسول اللہ حاضر ہوں. فرمایا کس حال میں تو نے صبح کی؟ حضرت انس کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے آقا کی تربیت کا نتیجہ تھا. آقا فاسرز کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اس حالت میں صبح کی کہ کسی مومن کے لیے میرے دل میں کینہ نہیں ہے, میرا دل پاک و صاف ہے. تو آقا فرماتے ہیں انس صبح اس حال میں کرنا کہ کسی کے لیے تیرے دل میں کینہ نہ ہو, یہ میری سنت ہے, میری سنت, اور جو میری سنت پر عمل کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ داخل کیا جائے گا. یعنی حضور کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتے ہو تو اپنے دل کو کینے سے پاک کرو. اپنے آپ میں ڈوب کر سوچو کہ ہمارے دلوں میں کینے نہیں, سگے بھائیوں کے لیے کینے ہیں, سگی بہنوں کے لیے کینے ہیں, چچا تایا کے لیے کینے ہیں. لوگ کہتے ہیں مولانا دعا قبول نہیں ہوتی. کیوں ہوگی قبول؟ دل میں تو کینے کا کتا بیٹھا ہوا ہے, دل میں تو کینے کا جانور بیٹھا ہوا ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ ملک شام گئے, توجہ کرنا, ملک شام گئے, ملک شام جا کر کے لوگ جمع ہو گئے, صحابی رسول آئے, صحابی رسول آئے. تو اب کیا ہوگا؟ اب دعا ہوگی, نبی کا صحابی دعا کرے گا. حضرت ابو ہریرہ ہمارے جیسے لوگ وہ نہیں تھے نا, صحابہ ہمارے جیسے نہیں تھے, وہ حق بات کو منہ پہ بولتے تھے, اچھا لگے کہ برا لگے جاؤ. ہم لوگ تو بہت رعایت کرتے ہیں لیکن وہ حق بولنے میں کسی کی رعایت نہیں کرتے کیونکہ رسول اللہ کی تربیت تھی. ہم لوگ تو دیکھتے ہیں سیٹھ صاحب ہے, ناراض ہو کے کہیں چندہ نہ بند کر دے, سلام کلام نہ بند کر دے, سب کا خیال رہتا ہے. مگر یاد رکھنا رب کی راہ میں کسی کا خیال نہ کرو. حق جب تک نہیں بولو گے حق تک نہیں پہنچو گے. حق بولنے کی جرات پیدا کرو. کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہوتا رہے. کسی نے کہا ہے نا توحید یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے بندہ یہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. تو حق بات بولنے میں کوئی کسی کی رعایت نہیں. ہاں اچھے انداز سے بول دے. جب سب شامی جمع ہو گئے, شام والے جمع ہو گئے, صحابی رسول آئے, صحابی رسول آئے, فرمایا دعا, عرض کیا دعا کریں. آپ رسول اللہ کے صحابی ہو, آپ سب کے لیے دعا کریں. حضرت ابو ہریرہ نے سب پہ مجمع پہ نظر ڈالی, فرمایا میں ایسے دعا نہیں کروں گا, کچھ لوگوں کو پہلے باہر کروں گا اس کے بعد دعا کروں گا. کیوں؟ کہا میری دعا ضائع نہ ہو, اس لیے جو اپنے رشتہ داروں کے رشتے کو منقطع کر چکا ہے, جن کے رشتہ داریوں میں بات چیت بند ہے, جب تک وہ اٹھ کے نہیں جائیں گے میں دعا نہیں کروں گا. کیونکہ ایسا آدمی اگر مجمع میں رہا تو میری دعا بھی قبول نہیں ہوگی. پہلے جاؤ اپنے رشتہ داروں سے صلح کر کے آؤ, جس کے بات چیت بند ہے رشتہ داروں سے. لیکن وہ دور کتنا اچھا تھا, خیر القرون کا دور تھا نا. پورے مجمع میں سب لوگ تھے جن کی رشتہ داروں سے اچھی پٹتی تھی. ایک جوان تھا جس کی اپنی پھپھی سے بات چیت بند تھی. وہ اٹھ کر کے گیا, پھپھی امی معاف کر دو. کہا کیوں معافی مانگنے آیا؟ کہا صحابی رسول نے محفل سے نکال دیا. تو ابو ہریرہ کہتے ہیں میری دعا قبول نہیں ہوگی تو امین القادری کی کب قبول ہونا ہے؟ لوگ کہتے ہیں استسقا پڑھی جا کے مولانا لوگوں بہت استسقا پڑھی, مولانا کی دعا قبول نہیں ہوئی. مولانا کا کیا قصور ہے؟ تم ہی تو ایسے ہو, رشتہ داروں سے بات چیت بند کر کے رکھتے ہو, سگے بھائیوں سے تمہاری پٹتی نہیں, بہنوں کے حصے لے کر کے دبا کے بیٹھے ہو, پھر سارا لا کر کے رکھتے گٹھی. مولانا بیچارہ کیا کرے گا؟ مولانا کیا کرے گا؟ حضرت ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں رشتوں کو کاٹنے والا اگر میری محفل میں رہا میں دعا نہیں کروں گا کیونکہ دعا رک جائے گی. لیکن کتنے وہ دیانت دار لوگ تھے. وہ جوان اٹھ کر کھڑا ہوا, جا کے پھوپھی سے معافی مانگی, فوراً آیا, دعا جاری تھی, شامل ہو گئے. ہاتھوں ہاتھ پھوپھی نے صلح کر لی. پہلے اپنے رشتہ داروں سے صلح کرو اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو. بہنوں کا حق نہیں دیا, حق دو. بہنوں کا حصہ نہیں دیا, دو. بھائیوں کا حصہ نہیں دیا. اگر کوئی گھر میں بڑا ہو, ذمہ دار ہو, سب کا لے کے کھا جاتا ہے, دھمکیاں دیتا ہے, جاؤ جو کرنا ہے کر لو. یہاں کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اگر کسی کی 1 انچ کی جگہ حصے میں آپ نے رکھ لی
تو یہ اندر 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 وہ 1 انچ جگہ 7 طبق تک کاٹ کر نکالی جائے گی اور وہ آپ کے گلے میں قیامت کے دن ڈالا جائے گا. یہ بوجھ اٹھا لے. لوگوں کی زمین ماری, لوگوں کی جائیداد ماری. اللہ کے بندو, حقداروں کو ان کا حق دو. حق دینے سے برکت نہیں جاتی, حق دینے سے برکت آتی ہے. برکت حق تلفی سے جاتی ہے. بلکہ ایک روایت آپ کے سامنے پڑھوں, آپ کو اچنبھا ہوگا, حیرت ہوگی. اس کو فقی ابو لیث سمرقندی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں, توجہ سے سننا. ایک بہت بڑے ولی تھے, دل کے کانوں سے سننا, شاید اللہ کسی کی اصلاح کا سامان پیدا. ایک بہت بڑے ولی تھے, عجم میں رہتے تھے, یعنی عربی نہیں تھے, عجم میں رہتے تھے. عجم سے ہجرت کر کے مکہ گئے. جب مکہ المکرمہ گئے وہیں رہنے لگے. دن بھر روزے سے رہتے, رات بھر کعبے کا طواف کرتے, قرآن پڑھتے, طواف کرتے, قرآن پڑھتے. اس ولی کو ایک مکی نے دیکھا, مکے کے رہنے والے ایک آدمی نے دیکھا, یار یہ آدمی بڑا پیور ہے, عبادت 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 کے سوائے کچھ کرتا نہیں. تو اس کو جانا تھا سفر میں, سفر میں جانا تھا, اس کے یہاں تھا سونا, گولڈ. اس نے سوچا کہ یہ سونا میرے پاس ہے, میں مکے میں کس کے پاس دوں؟ تو سوچا یار یہ بڑا ولی ہے, بڑا نیک آدمی, انہی کو دے دیا. یہ آپ رکھیں, آپ رکھیں, میں سفر سے آؤں گا تو لے لوں گا. بینکوں کا سسٹم نہیں تھا, لوگ اپنی امانتیں ایک دوسرے کے پاس رکھتے تھے, تو رکھ دیا. گئے, سفر سے واپس آئے تو ان کو خبر ملی کہ جس کے پاس انہوں نے وہ تھیلی رکھی تھی سونے کی, اس کا انتقال ہو گیا. ان کو تو بڑا صدمہ ہوا, بہت صدمہ ہوا, یار میری سونے کی تھیلی بھی گئی, وہ بھی گیا. پریشان ہو کے وہ حضرت مالک بن دینار کے پاس آئے. مالک بن دینار بڑے ولی. حضرت مالک الدینار سے کہا, حضرت میں نے ایسا ایسا کیا تھا, وہ مر گیا, اس کا انتقال ہو گیا, وہ بڑا نیک تھا, اللہ والا تھا, اب میں کیا کروں؟ حضرت مالک بن دینار نے کہا, غور سے سننا, دیکھو اللہ والوں کی باتیں. حضرت مالک الدینار نے کہا, اگر تم کہتے ہو کہ واقعی وہ اللہ والا تھا, اللہ کا ولی تھا, تو میں تم کو بتاتا ہوں ملاقات کا طریقہ, کہ اس سے ملاقات مرنے کے بعد کیسے ہو سکتی ہے, بات چیت کیسے ہو سکتی ہے. تو مالک الدینار نے کہا, جب جمعہ کی شب آئے, چونکہ وہ مکے میں رہتے تھے, جب جمعہ کی شب آئے تو مقام ابراہیم اور باب کعبہ, مقام ابراہیم اور باب کعبہ کے بیچ جانا آدھی رات کے بعد, اور آواز دینا اس کا نام لے کر کہ اے فلاں بن فلاں مجھ سے بات کر. کیونکہ شب جمعہ میں آدھی رات کے بعد جتنی جنتی روحیں ہیں سب وہاں حاضری دیتی ہے, تو وہ آئے گا, اور وہ واقعی اگر جنتی ہے تو وہ تجھ سے بات کرے گا. آپ جا کے مت کرنا, کیونکہ یہ اللہ والوں کی باتیں ہیں.